اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج برج کورس کا 11واں دن ہے اور ہم 11ویں شیٹ 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 11ویں شیٹ لے کر حاضر ہیں۔ دیکھتے ہیں، پہلا کالم ہے آؤ معلوم کریں۔ اس میں آپ کو معلومات دی گئی ہے کہ اس شیٹ میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ محاورے، یہاں محاورے کی میننگ بتائی گئی ہے، محاورے کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔ استاد، والدین درج ذیل سرگرمی سے متعلق گفتگو کریں۔ ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جن کے لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، مگر انہیں دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے ایسے مجموعے کو محاورے کہتے ہیں، جیسے فصل کاٹنا، وقت کاٹنا۔ یہ دو الگ الگ محاورے دیے گئے ہیں اور سمجھایا گیا ہے کہ فصل کاٹنا میں کاٹنا کے لفظی معنی ہے۔ کاٹنا، فصل کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے وہ لفظ برابر ہے فصل کاٹا جا رہا ہے، جبکہ وقت کاٹنا میں کاٹنا مجازی یا محاوراتی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وقت کاٹا نہیں جاتا، وقت گزارا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر کاٹنا یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زبان سے لطف اندوزی کے لیے محاورے کی بہت اہمیت ہے۔ یہ محاورے اہمیت رکھتے ہیں ہر زبان میں۔ ہمیں بھی اپنی زبان میں مختلف محاورے یاد کر لینا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ محاورے کو جملوں میں استعمال کرو۔ یہ ہر کلاس میں کم زیادہ محاورے دیے جاتے ہیں، اس کو جملوں میں استعمال کرنا بتایا بھی جاتا ہے۔ آپ کے ٹیچرز محنت کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آپ کو اپنی طرف سے جملے بنانے آنا چاہیے۔ ایک محاورہ دیا گیا ہے، دو چار ہونا۔ آگے قوس میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے، یعنی سامنا ہونا۔ اب اسے جملے میں استعمال کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ مصیبت سے دو چار ہونے پر نوجوانوں کو زندگی کی حقیقت سے آگہی ہوتی ہے۔ ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ احمد مصیبت سے دو چار ہوا تو اسے حقیقت پتہ چلی۔ ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ کل مارکیٹ میں میرے دوستوں سے آنکھیں دو چار ہوئی، پرانے دوستوں سے آنکھیں دو چار ہوئی۔ اس طرح سے دو چار ہونا یعنی سامنا ہونا، ملاقات ہونا۔ دو محاورے اور دیے گئے ہیں، دیکھیے، دھوکہ ہونا، آگاہ کرنا۔ اب کیسے ہم اپنی طرف سے کام کریں، تو آپ کو اس کے لیے ڈکشنری یعنی لغات کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں آپ کو لغات کا استعمال بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، لغات کا استعمال کیسے کریں گے ہم۔ یہ ہے فہرست اللغات۔ الف ب ت سے آپ کو کون سا ڈھونڈنا ہے؟ دھوکہ ہونا ڈھونڈنا ہے۔ دھوکہ دال سے آتا ہے، یہ دال ہے۔ اب دال کے بعد کیا آتا ہے؟ دو چشمی ہے، دال ہے آتا ہے، تو یہ دال ہے والا ہم ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے دال، یہ دال، اب دال ہے کہاں ہے؟ دال اور دو چشمی ہے، یہ دیکھیے، یہ دکھ رہا ہے، دال اور دو چشمی ہے، اس پہ ہم ٹک مار کرتے ہیں۔ اب یہ فہرست اللغات کی وہ پیج کھول گیا جس میں دال اور دو چشمی ہے آپ کے سامنے، یہ نیچے۔ اگر آپ کو اس میں دھوکہ، دال دو چشمی ہے کے بعد واو آنا چاہیے، تو آگے آتے ہیں ہم۔ یہ ابھی الف ہے، دال دو چشمی ہے کے بعد الف ہے، اس طرح سے چل رہا ہے اور ہم واو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دال دو چشمی ہے، یہ دیکھیے، پیج پلٹتے جا رہے ہیں ہم۔ یہاں پر دال دو چشمی ہے، آخر میں ڑے آیا ہے، ڑے کے بعد دیکھتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز اور یاد رہنا چاہیے، فہرست اللغات استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کم سے کم حروف تہجی کی ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ کس کے بعد کیا آتا ہے۔ دیکھیے، دال دو چشمی ہے اور یہاں نون چل رہا ہے اس سائڈ، اور یہاں پر چل رہا ہے دال دو چشمی ہے واو، یہ واو آ گیا ہے نا۔ یہاں پر ہے دھواں دھار، دھواں لپک جائے، لیکن اپنے کو دھوکا، دال ہے دو چشمی ہے اور اس کے بعد کاف آنا چاہیے۔ دیکھو ایک دم نیچے یہاں پر دھوکا دیا ہوا ہے، اس کا مطلب آگے اپنے کو اور ملے گا۔ دیکھیے، دھوکا دہی، دھوکا دینا، دھوکا کھانا، دھوکا ہونا۔ اب یہاں پر اس طرح سے ہم فہرست اللغات میں یہ محاورہ یہاں سے ڈھونڈ کے ہم نکالے، اس کے میننگ آگے دیا ہوا ہے۔ دھوکا ہونا کا مطلب ہوتا ہے غلطی ہونا، سہو ہونا، شبہ ہونا،
शक होना, कोई एक मीनिंग लिखेंगे आप। धोखा होना मतलब गलती होना। अब हम यहाँ पर इसको अपने अल्फाज में जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। धोखा होना ब्रैकेट में लिखेंगे गलती होना, फिर आगे हम लिखेंगे मैं मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से पढ़ाई के मुतालिक मुझे धोखा हुआ। या आप जैसा मुनासिब समझते हैं छोटे से छोटा जुमला आप बना सकते हो। इस तरह से आप फ़ैज़ुल लुगात का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास मोबाइल है, उसमें फ़ैज़ुल लुगात डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप खुद जो है उसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे। देखिए, धोखा होने के बाद आगाह करना। इसी तरह से आप फ़ैज़ुल लुगात में कहाँ जाएंगे? आ पर जाएंगे। ये मैं पीछे जा रहा हूँ, बहुत हम आगे आ गए थे, पीछे पेज पलट रहा हूँ प्रीवियस। ये पेज पलटने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे आगा आ है, ये आ हमने दबाया। आ के बाद गाफ चाहिए। आ और गाफ कहाँ पर मिलेगा? ये देखिए आ और गाफ इस पर आए। ये आ और गाफ वाली लाइन में आगा, आ गा आ फिर अलिफ। इस तरह से और नेक्स्ट अगला पेज पे आते हैं हम। अभी तक आग चल रहा है और अगले पेज पर हम आएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम आगाही। ये देखिए आगाह करना, आपको दिख रहा होगा। आगाह करना मुहावरा है, यानी वाकिफ़ करना, जताना, इतला देना। आगाह करना यानी वाकिफ़ करना। नमाज के लिए मस्जिदें खुल गई है, ऐसी मैंने अपने दोस्तों को ऐसी आगाही दी। तो इस तरह से आप आगाह कर दिए कि आपको, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं आगाह कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम मत कीजिए वरना नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहावरे की मीनिंग भी आपको समझ में आएगी। जुमले का नया इस्तेमाल हमको आना चाहिए। अच्छा, जुमलों का इस्तेमाल में एक ख़ास बात याद रखना है कि आपको जो है सवालिया जुमला बना सकते हो, हैरत वाला जुमला बना सकते हो, जैसा चाहे वैसा अमरिया जुमला बना सकते हो। जुमला आपको बनाना है। आओ मश्क करें, मतलब बताकर अपने जुमलों में इन मुहावरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खातिर तवाज़े करना, फ़ैज़ुल लुगात में जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा लुगत देखने का भी, और मायने कैसे मालूम किया जाता है, जुमलों में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सब तरतीब समझ में आएगी। आपको बताया गया है कि आप अपने उस्ताद या वालिदैन से मदद लें। खातिर तवाज़े करना, आप मेहमान के आने पर आप खातिर तवाज़े करते हैं। इसी तरह से लुक़मा देना, लुक़मा देना यानी टोकना। फिर भी आप फ़ैज़ुल लुगात में उसका मीनिंग तलाश कीजिए और उसको आगे उसके मुहावरे में मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शोक मनाना, आपने लफ्ज़ सुना है, मानूस है आप, लेकिन आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए शोक मनाना यानी गम मनाना। गम मनाने को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आओ तख़य्युलाती बने, आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार और रिसालों के ज़रिए मुहावरे की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। आप 10-15 मुहावरे खुद से तलाश कीजिए। आपके पास फ़ैज़ुल लुगात है, उसमें से ढूंढिए, तलाश कीजिए, उसी तरह से फ़हरिस्त बनाइए और उसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खुद की मेहनत आपको ज़बानदारी में बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। खुदा।